بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمزہ اور عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی سودا بازی کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے کا انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنا ایسی ناکامیاں ہیں جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا۔ ابی طالب کی کوشش سے بنی ہاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ قریش سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم سے کوئی قتل کر دے۔ عرب کے قانون کے مطابق قاتل اور مقتول اپنے ہی قبیلے سے ہونے پر معاملات جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہے، اگر محمد کو کوئی ہاشم قتل کر دے تو ہم 4 گنا اسے دیں گے۔ ایسا کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم دیں گے۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے۔ قریش محرم 7 نبوی کی پہلی تاریخ کو مکہ کے بالائی علاقے ہجون پر جمع ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتی تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یا ان پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ اس فیصلے سے بنی ہاشم کی تمام عورتوں، بچوں اور پھولوں کا نقصان ہے۔ اس طرح بنی ہاشم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ معاہدہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھے عورت کے مرد سے گفتگو کرے۔ نمبر 2، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی سے ہاتھ ملائے، ایسا کرنے والا ناپاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مکہ کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا بیچ سکے۔ نمبر 4، مکہ کو کوئی فرد بنی ہاشمی شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹے کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کے ذمہ بنی ہاشم کے کسی فرد کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ ہاشمی کو قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے نہیں دے گا۔ نمبر 7، بنی ہاشم کے کسی شرط پر بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک نمبر 1، محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، بنی ہاشم محمد کی حمایت کرنی نہ چھوڑ دیں۔ نمبر 3، بنی ہاشم محمد کو ہمارے یعنی قریش کے حوالے نہ کر دیں کہ ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں۔ نمبر 4، قریشی قبیلے محمد کو قتل نہ کر دیں۔ بنی ہاشم کے خلاف اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدے نضر بن حارث بن اکرمہ بن بوید بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدے لکھنے کے بعد کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ ام اجلاس بنت محرمہ حنظلیہ کے پاس رکھوا دیا گیا۔ مکہ کے رہنے والے کچھ لوگ اس معاہدے کے خلاف ہیں، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔
اس معاہدے کا علم بنی ہاشم کو ہوا تو وہ بھی ابو طالب کے ساتھ کیے گئے اپنی عہد پر قائم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بنی ہاشم نے عہد کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے ہم محمد کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہاشم نے پہاڑوں کے درمیان راستے میں یعنی درے کو گھاٹی یا شیب کہتے ہیں۔ کم و بیش تمام سرداروں کے پاس شیب یعنی گھاٹیاں ہیں۔ عرب میں خیمے ایک خاص ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اگر پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا جائے تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ کون سا ہے۔ خیموں کی تربیت عمومی طور پر یوں ہوتی ہے کہ قبیلے کے سردار کا خیمہ درمیان میں لگایا جاتا ہے۔ سردار کے خیمے کے ارد گرد اس کے بیٹوں، بھتیجوں اور قریبی رشتہ داروں کے خیمے ہوتے ہیں۔ دور کے رشتہ دار اپنے خیمے باہر کی طرف لگاتے ہیں۔ عرب کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص پناہ مانگے تو وہ اسے یعنی گھاٹی میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پناہ لینے والا عام گھروں میں نہیں رہتا بلکہ شہر سے باہر شیب میں رہتا ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ ایک گھاٹی ابی طالب کی ملکیت ہے جو انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراثت میں ملی۔ اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس گھاٹی کو شیب بنی ہاشم اور شیب ابن یوسف بھی کہتے ہیں۔ بنی ہاشم کے تمام لوگ حصے ابی طالب کے آگے ہیں۔ قریش نے بائیکاٹ کا معاہدہ بنی ہاشم کو مہلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا۔ قریش کے بائیکاٹ کا معاہدہ بنی ہاشم کو مہلت دیے بغیر نافذ کر دیا گیا۔ اندھیرا گہرا ہونے پر ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر کسی دوسرے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بستر پر کبھی اپنا بیٹا، کبھی بھائی اور کبھی بھتیجا سلا دیتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں موجود بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھوکے رہتے ہیں۔ جن کی آواز سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔